یسوع مسیح ناصری میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج کے بیش قیمتی مبارک وقت کے لیے۔ خداوند ہمیں اپنی برکات سے بڑی برکات دیا۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کا پروگرام خداوند کے بزرگ نام سے ہم جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے قدوس، اس کے بزرگ نام سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام کا عنوان اور مضمون روزے کے متعلق ہے۔ آج ہم روزے کے متعلق اپنے پڑوسیوں کو، جو ہمارے کزن بھی کہلاتے ہیں، دوسری قوم کے لوگوں کو جو کہ ہمارے بارے میں اور ہمارے روزوں کے بارے میں جو کہ جانکاری رکھتے ہیں، وہ نامکمل جانکاری ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کو کلیئر بھی کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے روزے جو ہیں اس کی کیا ٹائمنگ ہے، اور یہ کس طرح سے اور کس مقصد اور کس کام کے لیے یہ روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کل کائنات کا خالق اور مالک رب العالمین یہوہ یری، بزرگ خدا جو رب الفاظ ہے، وہ آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اس پاک اور مقدس مہینہ میں آپ سب خداوند کی شکر گزاری کے لیے اس کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اور وقت دینے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، اور جو ہمارے پڑوسی قوم ہے ان کو بھی خدا بڑی برکت دے، تاکہ وہ بھی ہمارے روزے کے متعلق جاننے پائیں اور ان کی غلط فہمیاں بھی دور ہونے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے خدا کے زندہ پاک کلام سے، کلام مقدس سے، 2 سموئیل اس کی 12 آیت سے روزہ کے متعلق، اور وہ سول اور اس کے بیٹے یوتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے، اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ یہ تو روزہ صبح سے شام تک کا روزہ ہے، اس طرح سے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم دیکھیں گے اخبار کی کتاب، اس کا 23 باب اس کی 36 آیت سے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانیاں گزارنا۔ تم اس
دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اس میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی عین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9 تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت منانا۔ میرے عزیزو، یہ شام سے دوسری شام تک یعنی 24 آور کا روزہ یہاں پہ کلام مقدس بیان کرتا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے استر 4 باب اس کی 15 سے 16 آیت۔ تب استر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے کر جانے کو حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی بادشاہ کے حضور جائیں گی، جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ دوسرا سیموئیل 12 باب اس کی 15 سے 17 آیت۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اسے لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے دودھ سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس کے لیے لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، پس اگر ہم
اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا۔ میرے عزیزو، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ 7 دن کا بھی رکھا جا سکتا ہے اور روزہ 3 دن کا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ خروج 34 باب اس کی 28 آیت۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہ خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ ستشنا 9 باب اس کی 9 آیت۔ جب میں پتھر کی دونوں لوحوں یعنی اس عہد کی لوحوں کو جو خداوند نے تم سے عہد باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں 40 دن اور 40 رات وہاں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، پہلا سلاطین 19 باب اس کی 8 آیت میں، سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خداوند کے پہاڑ حروب تک گیا۔ دانیل 10 باب اس کی 2 سے 3 آیت میں، دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور نہ میں نے میرے منہ میں داخل بایا، اور نہ میں نے تیل ملایا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اس کے بعد ہم اپنے خداوند یسوع ناصری کے متی 4 باب اس کی 1 سے 2 آیت روزہ کے متعلق یسوع مسیح کو دیکھیں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ متی 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت۔ اور جب تم روزہ رکھو تو راہ کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں اور میرے پڑوسیوں، میرے کزنوں،
رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تو بہت سے میرے بہن بھائی جو کہ ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے کزن بھی کہلاتے ہیں، آج یقینیاں ان کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ بعض ہمارے پڑوسی ہمیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم روزے کے دوران ہاتھ کی گھر کی بنی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، بلکہ بازار سے ہم جو کچھ مرضی کھا سکتے ہیں۔ اور بعضوں کا سوچنا اور ماننا ایسا بھی ہے کہ ہم روزے کے دوران ہم پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے پڑوسیوں، میرے کزنوں، ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں۔ روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے، روزہ رکھنے سے آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ہم روزہ کس لیے رکھتے ہیں۔ ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم کسی کام کے لیے، کسی منت کے لیے، کسی بیماری کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اور کیسی بھی ہماری منت مراد کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، فاسٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور میجر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روزہ رکھنے سے ہمارے اور ہمارے خداوند کے درمیان میں ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور خداوند ہمارے ہر طرح کی مدد کے لیے، خداوند ہر طرح کے ریسورسز کو پیدا کرتا ہے تاکہ ہم خداوند میں زیادہ سے زیادہ برکت پانے پائیں، اور خداوند ہر برکت والا دروازہ ہمارے لیے کھولتا ہے، اور خداوند ہماری زندگیوں کو آسان ترسان بناتا ہے تاکہ ہم خداوند میں زیادہ سے زیادہ برکت پائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کے رفاقت اور شراکت میں رہیں، اور اس کے کلام کی تعلیم کا درس اسی طرح لوگوں میں ہم شیئر کرتے رہیں، اور لوگوں کو اسی طرح تبلیغ کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ گمراہی میں، لوگوں کی زندگیاں دکھ میں، پریشانی میں، بیماری میں، اور لوگوں کی زندگیاں ہر طرح کی اس حقارت میں نہ پڑیں جو خدا کو ناقابل برداشت ہے، اور جس کے سبب سے انسان خدا سے جدا تر جدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا جدا ہو چلا جاتا ہے کہ شیطان اس کو جلدی سے، آسانی سے اس کو دبوچ لیتا ہے، اور شیطان پھر اس کو ایسی طریقے میں اس کو لے چلتا ہے کہ جہاں سے وہ کبھی بھی روشنی کی طرف لوٹ کر نہیں آتا، اور وہ یقینیاں ٹھوکر کا باعث بنتا ہے، اور موت ہی اس کے حصے میں آتی ہے۔ تو آج میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان اور میرے پڑوسیوں، میرے کزنوں، خداوند آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بھی خداوند کے ساتھ اسی طرح روزہ رکھ کے اپنے آپ کو تمام وہ خدا کے حکمات اور تمام خدا کے کاموں کے اوپر آپ عمل کرنے پائیں، اور روزہ رکھ کے آپ دنیا داری سے جدا کر کے اپنے خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت اور شراکت کو جوڑنے پائیں، تاکہ ہم سب خداوند میں زیادہ سے زیادہ برکت پانے پائیں، اور ہم صرف اور صرف انسانیت کو ترجیح دینے پائیں، اور انسانیت کے لیے ہم ہر وہ ناممکن کام کو ممکن کرنے پائیں۔ خداوند رب العزت آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔